سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور فرما۔ حضرت کا استقبال نعرے کی گونج میں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صدیق، نعرہ صدیق، نعرہ صدیق۔ نعرہ صداقت، نعرہ صداقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، صدق الله العظيم۔ عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب ابي بكر وشكره واجب على كل امتي۔ وعن علي كرم الله وجهه خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر، او كما قال کرم اللہ وجہہ۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ، وہ سب سے برتر ہے۔ اگر کوئی منکر ہو فضل سے صدیق کے، میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ حاضرین و سامعین، شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ یہ جو اشعار آپ سنے ہیں، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، آپ جانتے ہیں یہ اشعار کس کے ہیں؟ تاریخ میں حیدرآباد کی آصف جاہی دور کے آخری بادشاہ کے سامنے جب رافضیت ان میں چھا گئی تھی، بحر العلوم اپنی تلوار کو زمین میں ٹھوک کے اس سے بات کرے۔ صدیق اکبر کی صداقت کے لیے، صدیق اکبر کی افضلیت کے لیے جب اس سے گفتگو ہوئی، اس کے بعد اس کی حکومت چلی گئی۔ اس کے بعد ان کی بیٹی کہا کرتی تھی، اگر حیدرآباد میں کوئی ہے جو باوا جان سے بات کرے تو وہ مولانا عبدالقدیر صدیقی ہے۔ یاد رکھیے، جب دلوں میں صدیق اکبر کی محبت پیدا ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، اور اس کا اثر آج بھی باقی ہے۔ کبھی ظاہر ہو کے بول رہے ہیں، کبھی چھپ کے بول رہے ہیں۔ پہچانیے، کسی کے رتبے مرتبے کو مت دیکھیے، کیا کہہ رہا وہ دیکھیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہ ہرا رومال سر پہ 10 میٹر کا باندھ لے، مگر اگر وہ افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قائل نہیں ہے تو وہ اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو سنی بولے، کچھ بھی بولے، امام سنت بولے، کچھ بھی بولے، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا قائل نہیں ہے
بولتے ہیں بہت نہیں ہم ان کے مراتب کے قائل، مناقب کے قائل، یہ وہ سب قائل. قائل ایک ہی بات پہ ہونا ہے جو پہچان ہے اہل سنت والجماعت کی، کہ سارے صحابہ میں اجماع صحابہ یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. ختم، بات ختم. اس لیے بحر العلوم نے جو سیکوینس بتایا، یا رسول اللہ آپ کے فرمانے پہ ہم ضرور حضرت ابوبکر کو آپ کے بعد مانتے ہیں، آپ کے بعد ابوبکر و عمر کو مانتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ زمانے کے فتنے نے ہم کو فتنے میں گھیر لیا ہے، اس لیے اب مولا علی کے سیکوینس سے، مولا علی کے ریفرنس سے فرماتے ہیں بحر العلوم، علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر. حاضرین و سامعین، ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی طرف اشارہ ہے. اس آیت میں، یہ آیت غزوہ احد میں نازل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، اس کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگے. کسی یہودی نے بتایا کہ احد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. حضرت عمر تلوار نکال کے بولے جو یہ بولیں گا میں اس کی گردن مار دوں گا اور اس کے پیر کاٹ دوں گا. حضرت عمر نے جنگ احد میں فرمایا تھا. اور صحابہ کا یہ عالم تھا، جب صحابہ بیٹھ گئے تو حضرت انس بن مالک کے چچا، حضرت انس کے چچا نضر بن انس، ان کا بھی نام ایسے ہی، وہ کہنے لگے ارے ایسے کیوں بیٹھ گئے؟ بولے کہ ایسا سنے ہم، اس لیے ہمیں اب قوت نہیں رہی، اب ہمیں طاقت نہیں رہی. بولے جس کے نام پہ اٹھے تھے لڑنے کے لیے اس کے نام پہ لڑتے لڑتے مر جائیں گے، اور ہم مرنے کے بعد جا کے اگر وہ شہید ہو گئے رسول اللہ تو ہم ان سے مل جائیں گے. حضرت انس فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد، حضرت عمر فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے رسول اللہ کو جب صحابہ کے درمیان دیکھا تو مجھے اطمینان ہو گیا. حاضرین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا؟ الحمدللہ پچھلے 7 روز سے بہت سارے پہلو پہ بات ہو چکی ہے. آج جو پہلو ہے وہ راست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف میں بتاؤں گا. جب حجۃ الوداع میں آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سارے صحابہ خوشی منانے لگے، الحمدللہ آج دین مکمل ہو گیا. ایک ذات مبارکہ تھی جو رو رہی تھی، سارے خوشی منا رہے تھے. ایک تو جمعے کا دن تھا، یہ آیت جب نازل ہوئی جمعے کا دن تھا، خوشی منا رہے ہیں، اظہار خوشی کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، مگر ایک ذات گرامی تھی جو رو رہی تھی. ان سے پوچھا گیا یا ابوبکر صدیق سارے خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ جب دین مکمل ہو جاتا ہے تو رسول اللہ اب ہمارے درمیان میں نہیں رہتے، اب رسول اللہ ہم میں سے چلے جائیں گے، رسول کے جانے کا مجھے غم ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا. حاضرین محترم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جنت البقیع تشریف لے گئے. جب وہاں سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہونے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو، سر مبارک کو ایک کپڑے سے باندھ لیے تھے درد کی وجہ سے. اس کے بعد ہر دن حضور پوچھتے تھے کہ میں کل کس زوجہ کے پاس ہوں گا، تو ام المومنین نے احساس کیا کہ حضور کی مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور ساروں نے اتفاق کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو کیفیت میں ہے، جو مرض آپ کو ہے، جو آپ کے سر کا درد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ تکلیف دور ہونے تک وہ ام المومنین کے گھر میں رہے، اور حضور نے اجازت لی بول کے بھی ہے. اب ام المومنین فرماتے ہیں کہ حضرت فضل ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کمزوری کا یہ عالم تھا، میرے آقا کے پیر زمین پر لٹک رہے تھے. جب آقا آگے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وقت گزرتا گیا، کمزوری اور نقاہت بڑھتی گئی. اب صحابہ اور مہاجرین باہر مسجد نبوی کے بیٹھ کے رونا حال ہو گئے، رونے لگے کہ حضور باہر تشریف نہیں لا سک رہے ہیں. حضور کو کمزوری اور بخار آ گیا تھا، حضور کو چوتھے دن بخار بہت پڑ گیا تھا. حضور کا سر کے درد کی تکلیف اور بخار کی کیفیت کو سن کر صحابہ رونحال ہو گئے.
وہاں سے گزر حضرت فضل ابن عباس اور حضرت ابو بکر کا ہوا. پوچھے کہ کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ نے اپنی کیفیت کو ان سے سنایا. پھر آ کر حضرت ابو بکر نے حضور سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نڈھال ہو گئے ہیں آپ کے سر کے درد اور آپ کے بخار کی کیفیت سن کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. حضور منبر پر جلوہ افروز ہو کر ایک ایسا بلیغ خطبہ دیا, سننے والوں نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ آپ ایسا خطبہ دے رہے ہیں گویا آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے. جب صحابہ نے حضور سے یہ پوچھا, صحابہ اپنے خطبے میں فرمایا, اے لوگوں سنو, اللہ نے اپنے خاص بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو اختیار کرے یا وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. تو اس بندے نے اللہ کے تقرب کو اختیار کیا ہے. یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. آپ جان گئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. حاضرین محترم, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت, ایک رات, ایک عشاء کی نماز ایسی آ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کمزوری ہو گئی کہ آپ پر ایک بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی. جب ہوش آیا تو حضور پوچھے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ ام المومنین اور جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہم ینتظرونک, یا رسول اللہ وہ آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ تشریف لائے اور نماز ادا کر لیں. حضور نے اسی طرح حضور فرمائے کہ میرے لیے پانی لاؤ. حضور وضو فرمائے اور بخار کی شدت کی وجہ سے حضور وہ پانی اپنے چہرے پر لگاتے تھے. اس کے بعد پھر کیفیت بدل گئی. پھر آپ جب ہوش میں آئے, یہ انسانی فطرت ہے جو ہمارے لیے ہے, اس لیے حضور نے فرمایا. یہ سن کے حضور کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ سننے کے بعد ایک موقع پہ حضور نے کیا فرمایا وہ یہ ہے کہ اے لوگوں, جب تمہارے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے, یعنی تمہارے گھر میں جب موت ہو جائے یا کسی کوئی مرنے کے قریب ہو جائے, تو میرا یہ مرض یاد کرنا, یہ میرے آخری ایام یاد کرنا. حاضرین محترم, جب یہ کیفیتوں کو ہم معلوم رکھیں گے تو ہمارے گھر میں کوئی بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو رہی یا بخار آ رہا, تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وقت یاد آئے گا. ہم اس کو پانی لگاتے ہوئے چہرے پہ بخار ہے تو ہم اگر تصور کریں تو اللہ شفا دے گا. یہ موضوع الگ ہے, مگر ٹاپک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار پوچھے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کے لیے منتظر ہیں کہ آپ باہر تشریف لائے اور نماز ادا کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو میرا حکم پہنچاؤ کہ وہ میرے مصلی پر نماز ادا کرے, میرے صحابہ کو نماز ادا کرے. حاضرین محترم, یہ ایک موقع نہیں تھا, اس سے پہلے بھی حضرت ابو بکر نے نماز حضور کے لیے نماز پڑھائی تھی. بنی عمرو ابن عوف میں ایک جھگڑا ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے کو سلجھانے کے لیے ظہر کے وقت تشریف لے گئے اور حضرت بلال سے فرمائے, اے بلال اگر نماز کا وقت آئے تو اذان دینا اور ابو بکر سے کہنا کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائے. حضور تشریف لے گئے ظہر کے وقت, عصر کا وقت آیا, حضرت بلال نے اذان دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے, نماز شروع ہو گئی. اتنے میں دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا لیے. حضور جیسا جیسا آگے بڑھتے گئے, صحابہ اپنی صفوں کو چیرتے ہوئے حضور کے لیے جگہ فراہم کی. حضور آگے آ رہے ہیں اور صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کرنے کے لیے ایسا ہاتھ پہ ہاتھ مارتے تھے. جس سب سے آگے بڑھے وہ صف کے لوگ انتباہ کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو جب یہ ایسے مارنے لگے تو آواز بڑھ گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں سے مڑ کے دیکھے تو رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. حضرت ابو بکر مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے اشارہ کیا, پھر بھی حضرت ابو بکر پیچھے آ گئے. حضور آگے بڑھے, حضور نماز ادا فرما لیے. اس کے بعد میں پوچھے, یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک, اے ابو بکر جب میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مصلی پر قائم رہے, پھر کس بات نے تجھے مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا؟ حضرت ابو بکر عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کے آگے بڑھ کے نماز پڑھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا مصلی اپنی حیات مبارکہ میں دیا تھا.
اب وہ رات آ گئی جس میں حضور نے فرمایا جب صحابہ مسجد نبوی میں منتظر ہیں، حضور کی آمد کے منتظر ہیں، اب حضور نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی کیفیت سے واقف تھیں، اس لیے عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ابو بکر برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ جب وہ آیت نازل ہوئی تو وہ بہت دور کی بات کو سمجھ کے رونے لگے، پھر مصلی پہ کیسا کھڑے ہوتے؟ جب انہیں یہ احساس ہو تو پھر وہ مصلی پہ کھڑے نہیں رہیں گے، سوائے رونے کے وہ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ بار بار ام المومنین حضور سے درخواست کر رہی تھی یا رسول اللہ کسی اور کو۔ بہرحال بات یہ ہے کہ نماز ادا ہو گئی۔ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے آخری 3 ایام مبارکہ میں نماز پڑھاتے رہے۔ ایک موقع پہ مولا علی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے بولا، فرمایا کہ اے علی، حضور نے فرمایا اے علی جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ۔ اس لیے کہ مولا علی فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، میں اس وقت مسجد نبوی میں تھا، وہاں پر حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے، میں اس وقت مسجد نبوی میں تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا، میں مسافر بھی نہیں تھا، میں ہوش و حواس میں تھا۔ اگر رسول اللہ مجھے حکم دینا چاہتے تو مجھے حکم دیتے تھے۔ اب پھر فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین کا امام جب حضرت ابو بکر کو مقرر کر دیا تو ہم ان کو دنیا کا امام بھی مانتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، یہاں پر خلافت کے بھی امام اور امامت کے بھی امام ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پچھلے جلسوں میں بہت سارے ریفرنسز مولا علی کے ریفرنس سے دیے گئے کہ مولا علی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے، اور آپ نے فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد میں کوئی اگر بہتر ہیں، حضور کے بعد کوئی اگر بہتر ہے تو وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے آخری دنوں میں تقریباً 16 یا 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، صحابہ کی کیفیت رونحال ہے، صحابہ کا یہ عالم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوئے، 3 دن ہو گئے تھے۔ وہ آخری نماز کا ذکر کر رہے ہیں حضرت انس، 3 دن سے صحابہ منتظر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے۔ ارے وہ صحابہ، جب صحابہ کو حضور کی تلاش ہوتی تو گلیوں میں پھرتے اور یہ یقین رکھتے کہ جس گزرگاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آئے گی، صحابہ سمجھ جاتے کہ ادھر سے رسول کا گزر ہوا ہے۔ وہ صحابہ جو اپنی ڈیوٹی مقرر کر لیے تھے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، جو باتیں حضور نے صبح سے شام تک فرمائی ہے، شام میں آنے والوں کو وہ باتیں دن بھر کی سناتے، اور شام یعنی رات جو گزارتے، رات میں جو کچھ ہوا صبح میں آنے والوں کو سناتے تھے۔ حضور کے رخ انور کو دیکھ کر صحابہ اپنی تکلیفوں کا ازالہ کرتے تھے، وہ صحابہ منتظر تھے رسول اللہ کا دیدار ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں مشغول ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ابو بکر جن کی نماز کا یہ عالم تھا کہ آپ نماز میں مگن ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد میں کہنے لگے رسول اللہ کے دور میں یہ عالم تھا کہ نگاہیں قبلے سے نہیں ہٹتی تھی، تو پتہ چلا کہ رسول اللہ جب نماز پڑھاتے تو صحابہ حضور کے چہرے کو تکتے، حضور کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرتے، ان کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوتا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر کا دور آیا، پھر حضرت عمر کا دور آیا، اس کے بعد میں کہنے لگیں ام المومنین اب حال تو یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کی توجہ قبلے سے ہٹتے ہٹتے اب نگاہیں ادھر ادھر ہونے لگی ہے حالت نماز میں۔
جو ہماری کیفیتیں ہیں۔ حاضرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل ابن عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سپورٹ میں اپنے کاشان اقدس کے دروازے مبارک پر، وہ دروازہ جس پر جبرائیل امین آ کے انتظار کرتے تھے، وہ دروازہ جس پر اسرائیل آ کر کھڑے ہو گئے اجازت کی خاطر، وہ دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل ابن عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپورٹ میں تشریف لائے اور پردہ ہٹائے۔ پردہ ہٹائے۔ ایک روایت میں مسلم اور بخاری کی روایت میں الفاظ الگ الگ ہیں۔ ایک میں الفاظ یہ ہے کہ پردہ ہٹا، ہم نے پردے کی آواز کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے مبارک کی طرف دیکھنے لگے اور ہمیں یقین ہو گیا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور پردہ نہیں ہٹا سکتا۔ جب ہم حضور کی طرف دیکھے، ہم حالت نماز میں تھے، ہم حالت نماز سے اپنے چہروں کو پھیر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے حضرت انس فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس کے دروازے پر جلوہ افروز ہوئے اور حضور حضرت ابو بکر کے پیچھے صحابہ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوئے تو آپ مسکرا دیے۔ آپ کے مسکرانے کی وجہ سے دندان مبارک سے جو نور نکلا، وہ نور مسجد نبوی کو منور کرتے ہوئے آسمان کی طرف چلا گیا۔ ہم یقین کر لیے یہ نور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، جب میں مڑ کر حضور کی طرف دیکھا تو مجھے حضور کا چہرہ ایک قرآن کا روشن ورق نظر آ رہا تھا۔ حاضرین محترم، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مگن تھے، جب نور نبی، نور مصطفیٰ کو مسجد نبوی میں روشن دیکھا تو صحابہ اور حضرت ابو بکر پلٹ کر حضور کی طرف دیکھنے لگے۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں، ہم اس قدر دیدار مصطفیٰ میں مستغرق ہو گئے کہ ہم کو حالت نماز یاد نہیں رہی۔ اب حالت نماز ہماری یاد نہیں رہی۔ اس کے بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور دیدار مصطفیٰ میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور حضرت انس فرماتے ہیں قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ دیتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ اپنی نماز کو پوری کرو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ یہ جو 3 دن کی نمازیں ہیں، اس میں کئی سوال پیدا ہوتے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا، بولنے والے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں مگر ایسی الٹریسی کی بات کرتے، ایسی ناخواندگی کی بات کرتے، ایسی جہالت کی بات کرتے۔ لوگوں آج یہ تو جو خراب عقیدے پھیل رہے ہیں نا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے پھیل رہے ہیں۔ ایک بڑے پڑھے لکھے صاحب سمجھا رہے ہیں، نہیں بھئی خلافت کا معاملہ یہ تھا، چاروں بھی خلیفہ بلا فصل تھے، اب دیکھے جن کی عمر بڑی ہے ان کو آگے کر دیے، اس کے بعد کس کی ہے ان کو آگے کر دیے، اس کے بعد حضرت علی کا مقام ہے، مگر چاروں ایک ہی۔ بھائی اللہ کے رسول نے جب فرما دیا، آپ اپنی عقل کہیں کو چلا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بھی صحابہ موجود تھے، بڑے صحابہ بھی موجود تھے۔ صحابہ انہی کو مانے جن کو حضور نے مقرر کیا۔ مسجد قباء کی جب بنیاد رکھی گئی تو حضور نے مسجد قباء کی بنیاد کے موقع پر اینٹ رکھ کر فرمایا، اے ابو بکر میری اینٹ کے بازو تم اپنی اینٹ لگاؤ۔ پھر حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر تم اپنی اینٹ ابو بکر کے بازو لگاؤ۔ پھر حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان تم اپنی اینٹ عمر کے بازو لگاؤ۔ پھر حضور فرمائے کہ میرے بعد خلافت راشدہ کا سسٹم ایسے جاری رہے گا۔ کئی واقعات ہیں، آپ وہ نہیں پڑھے، کئی کو عوام کو گمراہ کر رہے، مگر آپ ہم اتنی ہمت پیدا کرو، یہ جو باتیں ہیں اس کو سمجھو، اس کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ۔ صحابہ نے انہی پر اتفاق کیا جن کو حضور نے اپنا جانشین بنایا۔ اور ایک بات سنیے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے آخری وقت تک قرآن کا نزول ہو رہا تھا، قرآن کا نزول ہو رہا تھا۔ اب اگر حضرت ابوبکر کے تعلق سے کچھ ایسی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اللہ کا حکم ہے بول کے۔ حضرت حفصہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو حضرت ابوبکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کیے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ نے فرمایا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آئے حفصہ بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ نے مجھے فرمایا کہ ابوبکر کو میری جگہ کھڑا کرو۔ بات واضح ہے، پھر کدھر سمجھانے جا رہے ہیں آپ کا بھی عقیدہ خراب، سننے والوں کا بھی عقیدہ۔ کون بولے؟ وہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں بولے۔ عالموں کو مت دیکھو، آفتاب خطابت جو عقائد بتاتے ہیں، اس اسٹیج سے جو عقائد سمجھائے جاتے ہیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہیں ہوتے۔ آپ پوچھئے، آفتاب خطابت بولتے آؤ بات کرو، میں چائے نہیں بریانی کھلا کے بات کرتا ہوں بولتے، یعنی آپ پوچھنے آئے، آپ کا ہم آپ کی تعظیم کرتے ہیں، نہ صرف چائے بلکہ ہم بریانی کھلا کے آپ کو بات کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مقام مصلی پر کھڑا کر دیا۔ یہ کون سا مصلی تھا؟ خلیفہ ہونے کے لیے جس کا خلیفہ ہوتا ہے اس کے خوبیاں ہونا پڑتا۔ اللہ کے رسول اللہ کی شان ہے، اللہ کے رسول اللہ کی شان ہے، تو وہ جو شان اللہ کی ہے اس میں کی جھلکیاں نبی میں ہونا نا تو لوگ مانیں گے۔ جس کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی شان کچھ بھی ان میں نظر نہیں آئی تو لوگ نہیں مانتے۔ ارے وہ شان کیا تھی؟ وہ شان اللہ کے رسول کی یہ تھی، صحابہ نے کبھی خواہش نہیں کی یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد اب اللہ کو دیکھنے کی خواہش، صحابہ نے یہ خواہش نہیں کی۔ تو پتہ کیا چلا؟ جو وعدے اللہ نے کیا تھا وہ وعدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پورے ہوتے تھے۔ عقل حیران تھی، جب پانی کم ہوتا حضور اپنا دست مبارک رکھتے تو پانی جاری ہو جاتا، سارے قافلے والے پیتے دھوتے نہاتے اور اسٹاک کر لیتے۔ جب انگلی کا اشارہ کرتے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے، جب انگلی کا اشارہ کرتے تو ڈوبا ہوا سورج لوٹتا۔ یہ ساری خوبیاں حضور میں صحابہ نے دیکھی تھی، یہاں تک کہ ایک نے پوچھ لیا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں میرے باپ کے متعلق، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرما دیا۔ پھر ایک اٹھے، اس کے بعد حضرت عمر و حضرت ابوبکر نے خاموش کرا دیا، عرض گزار ہوئے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ نہیں پوچھنے والی بھی باتیں پوچھ لیے، کیوں؟ ان کو یقین تھا یہی ذات ہے جو ہم کو بتائے گی جو ہم کو معلوم نہیں ہے۔ حاضرین محترم، جو مصلی نبوت کا تھا، جو مصلی رسالت کا تھا، جو مصلی وحدانیت الہ العالمین کا تھا، وہ مصلی وہ تھا جس کے بارے میں حضور نے بتا دیا تھا کہ کائنات کا بنانے والا وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ وہ مصلی وہ تھا جس میں صحابہ نے آداب رسالت کو سیکھا ہے، آداب نبوت کو سیکھا ہے، اور مصلی وہ تھا صحابہ نے اپنی جانوں کو نثار کر دینے کے لیے، نچھاور کر دینے کے لیے تیار رہتے تھے حضور پر۔ وہ ذات مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ مصلی تھا۔ اس مصلی پہ جس کا انتخاب کیا گیا وہ بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی ایسا ہی تھا۔ میرا آپ کا ابوبکر ایسا ہی تھا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینے کے انصار جب ثنیۃ الوداع کے پاس آ کر حضور کے استقبال میں جمع ہو گئے، اب پہچان باقی نہیں رہی کہ نبی کون ہے اور صدیق کون ہے۔ وہ نبی کے قائم مقام، وہ نبی کے نائب جن کو ابو بکر کہتے ہیں، ابو بکر کا حلیہ، ابو بکر کی شباہت کو دیکھ کر لوگ سمجھنے لگے کہ یہ نبی ہو سکتے ہیں یا یہ نبی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ نبی ہے تو پھر یہ کون ہے؟ اگر یہ نبی کے علاوہ ہے تو پھر یہ کون ہے؟ ثانیس نین کا رنگ چڑھ گیا تھا، دو میں کا دوسرا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا دو میں کا پہلا، پہلے کا دوسرا، نہیں، دو میں کا دوسرا۔ اگر نبی یہ ہے تو صدیق کون ہے؟ صدیق یہ ہے تو دوسرے کون ہے؟ یہ رنگ صدیق اکبر پر چھا گیا تھا، آپ کی سیرت میں چھا گیا تھا، آپ کے چہرے پہ چھا گیا تھا۔
آپ کے اعمال سے ظاہر تھا کہ اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی جیسا ہوتا تو یہ ہوتے، اور صحابہ کو یقین تھا اب کوئی نبی آنے والے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر تھے جنہوں نے اس کا تعاقب کیا، اور وہیں پر نعرے رسالت ملا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملا۔ وہاں پر مدعیان جھوٹی نبوت کا جو دعوے دار تھا اس کے لوگ بھی اللہ اکبر پکارتے، ادھر صحابہ بھی اللہ اکبر پکارتے۔ صحابہ نے حضرت ابو بکر کو لکھ بھیجا، یا خلیفۃ رسول اللہ، سامنے والا بھی اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا، ہم بھی اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، اب ہمیں پہچان نہیں ہے کہ باطل کون ہے اور ہمارے ساتھ کون ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تم نعرے رسالت لگاؤ، تو صحابہ وا محمدہ یا محمدہ کے نعرے لگاتے، جس سے معلوم ہوتا یہ محمد والے ہیں اور وہ اللہ اکبر کہنے والے مسیلمہ کذاب کے ساتھ والے۔ حاضرین محترم، وہ آخری نماز تھی عشاء کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پڑھائی، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اوالی کی طرف چلے گئے۔ مدینے کی اوالی کا انگلش میں اگر سمجھنا ہے تو سب اربن ایریا جیسا شمشاباد ہے سب اربن ایریا میں شمار ہوتا تھا، پٹن چرو ہے سٹی سے سب اربن ایریا میں۔ حضرت ابو بکر وہاں گئے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے وقت ختم ہوا اور آپ اللہ کی طرف تشریف لے کے چلے گئے، یعنی اس دنیا سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ صحابہ میں غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینے میں تشریف لائے تو در و دیوار حضور کے نور سے منور ہو گیا تھا، لیکن آج کا وہ دن تھا جس میں در و دیوار مدینے کے اندھیرے کر گئے اور صحابہ رونے لگے، صحابہ کی کیفیتیں اپنے سے باہر ہو گئی۔ حضرت عمر کو جب معلوم ہوا کہ حضور انتقال کر گئے، پھر حضرت عمر نے تلوار نکال کے بولا کہ جو کوئی بولے گا کہ رسول انتقال کر گئے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت عمر پھر بعد میں کیا کہتے ہیں، میں اس لیے کہنے لگا، میں یہ سمجھتا تھا جیسا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے جب گئے تو اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں ہو سکا، انتقال ہوا، 40 دن کے بعد لوٹ آئے۔ یہ واقعہ حضرت عمر کے ذہن میں تھا، اس لیے حضرت عمر بولے کہ نہیں، اللہ کے رسول انتقال نہیں کر سکتے، آپ تلوار نکالیں۔ پھر سنیے ایک اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ کہنے کی وجہ یہ تھی، حضرت عمر نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ جو آیت تھی، اس آیت کو میں یہ سمجھا کہ تم کو ایک وسط امت بنایا گیا اور رسول تم پر شاہد ہے اور رسول تمہاری گواہی دیں گے، تو یہ آیت سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں باقی رہیں گے یہاں تک کہ آپ کے آخری امتی کی گواہی اللہ کے پاس دیں گے۔ یہ عقیدہ میرا تھا کہ حضور انتقال نہیں کر سکتے، کیوں یہ آیت کو میں سمجھا تھا۔ اس کے بعد میں ہوا کیا، آخری مرحلے میں ہوں اپنی تقریر کے، اس کے بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی گیا، جا کے خبر دیا کہ اللہ کے رسول انتقال فرما چکے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آپ حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایک شال اڑا دی گئی تھی، آپ اس کو ہٹا کے ماتھے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین اطہر پر آپ نے بوسہ دیا۔ اس کے بعد میں آپ نے گواہی دی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی۔ اس لیے حاضرین محترم، یہ اگر سنیں گے تو سنتیں معلوم ہوں گی، اور میں ایسی سنتوں کو تھوڑا بتاتا ہوں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا، تعریف کی بات نہیں، بھائی آپ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو پھر عمل کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، عمل بھی تو کرنا ہے نا بھائی۔ بڑی خوش دلی سے جب والد کا انتقال ہوا تو میں بھی والد کے چہرے سے وہ کپڑا جو اڑایا گیا تھا ہٹا کے اس تصور سے بوسہ لیا کہ حضرت ابو بکر نے حضور کا بوسہ لیا تھا۔
یہ ہونا چاہیے نا. تو بہرحال آخری مرحلے میں یہ ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالے بیٹھے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے میں گئے، حضور کو بوسہ لیا، سلام کیا، تعریف و توصیف کی، اس کے بعد باہر آئے دیکھتے کیا ہیں صحابہ آپے سے باہر ہے، کوئی صحابی اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے، ممبر پر کھڑے ہو کے کہنے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ پوری آیت پڑھنے لگے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ تک جب آپ نے پڑھا تو حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے ابو بکر کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو مجھے یقین اب ہوا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی یہ حضور کے وصال کے لیے نازل ہوئی تھی. اور میں تھرانے لگا، میرے پیر کانپنے لگے اور میں نیچے گرا اور میں بے ہوش ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. حاضرین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خواب دیکھ کر اپنے والد سے عرض گزار ہوئے یا ابتی، اے میرے والد، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے دامن میں 3 چاند اللہ نے اتار دیا ہے. یہ بات پہلے بتائے تھے. اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ کیا گیا، بہت ساروں کا مشورہ تھا، بہت سارے صحابہ کا مشورہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں رکھا جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تھا اے ابو بکر، اللہ کے انبیاء میں جس نبی کا جس جگہ پر وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا، ان کو اسی جگہ پر رکھا گیا. حضرت ابو بکر جب یہ اعلان کیے تو صحابہ اس بات کو قبول کر لیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سریر مبارک ہٹایا گیا، جگہ بنا دی گئی. اب حضرت ابو بکر کسی موقع پہ فرماتے ہیں اے ام المومنین، اے میری صاحبزادی، آپ نے جو خواب دیکھا تھا، آپ کے دامن میں 3 چاند جو اتار دیے گئے تھے، ان میں کا ایک چاند جو اب آپ کے حجرے میں ہے، یہ خواب کی وہی تعبیر ہے. حاضرین محترم، اللہ جل شانہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمارے دلوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی حیات مبارکہ کی کچھ جھلکیاں ہمیں بھی عطا کرے جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد کو جیسا نثار کیا تھا، نچھاور کیا تھا، ہمیں بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.